میرے نبی کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے. فائدہ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے. کراچی کی عوام چور کو پکڑ لی تھی, کیا حال کرتی ہے؟ ایک چور کو اتنا مارا اس کی جان ہی نہیں گئی, کیونکہ بھیجا بارہ ہے. میرا بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک چور کو اتنا مارا کراچی میں, اس کا بھیجا بارہ. ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ کھمبے سے باندھا ہوا, وہ مافیا مارا. جب حالات اس قسم کے ہوں گے ملک میں, تو ہمارے ایک استاد پی ایچ ڈی پڑھاتے تھے, کہتے تھے جب حکمرانوں کی گاڑیاں عوام کی گاڑیوں سے بڑی ہوئی, سمجھ جاؤ کرپشن ہوگی. تو بہرحال وہ یار میرے ذہن میں ایسی باتیں آ جاتی. تو بھائی یہ میں فائدہ پڑھ رہا ہوں, بس ایک پیج کا ہے. یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اول تو چوری خود کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جائے. پھر چوری بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا کہ رکوع سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے. حضرت زیاد ایک صحابی ہیں, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کس طرح سے اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں, اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں, اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا. تو میرے نبی نے فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا. میرے نبی نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. ہاں یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے پڑھاتے تھے, پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو دردہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ سے جا کر ایک قصہ سنایا. انہوں نے فرمایا کہ ابو دردہ سچ کہتے ہیں اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھ جائے گی. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز دنیا میں اٹھ جائے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گی. خشوع اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بندہ نماز پڑھے لیکن دھیان کہیں اور. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی, ان کو دھیان اتنا بھی نہیں ہوتا. تو نماز میں کس طرح سے دھیان ہو کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اگر آپ پوری نماز میں اگر دھیان میں رہے گا کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا, تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا. حضرت حذیفہ جو حضور کے رازدار کہلاتے ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا. ایک حدیث میں آیا کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں سجدہ رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے. ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا, کبھی سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا. حضرت مجدد الفسانی رحمہ نے اپنے مکاتب خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے. ایک گرامی نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے. شریعت نے انگلیوں کو ملانے کا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا, یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے. بہرحال بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھنے والا بنا. دیکھو جب معراج پہ گئے تھے نا میرے نبی, ہنسنے کی تو بات ہی نہیں آ رہی تھی. جب معراج پہ میرے نبی گئے نا تو 50 نمازیں دی گئیں. وہ 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے راستے میں. موسیٰ علیہ السلام نے تو آپ واپس جائیں, میری قوم بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی, عصر اور فجر, وہ بھی نہیں پڑھتی تھی. آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ میرے نبی گئے واپس, 5 کم ہوئے, پھر 45 لے کر آئے, پھر دوبارہ گئے. ایسے آتے جاتے آخر میں 5 رہے. حضرت موسیٰ دوبارہ بھیج دیتے, دوبارہ جاؤ. میرے نبی نے کہا مجھے شرم آتی ہے میں نہیں ہوں. اندازہ لگاؤ. علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈر تھا کہ پھر جاتے وہ ختم ہی نہ ہو جاتا, تو 5 تو کم ہو ہی رہتی, یہ 5 بھی ختم ہو جاتی. تو یہی قصہ شاید روزوں کا بھی ہے. روزے کے بارے میں اس بارے میں مجھے معلومات نہیں. روزے میں ایسا شاید میں نے سنا نہیں, ہو سکتا ہے ہو. تمہارا اللہ سے دعائیں بھیجو کو سنائیں گے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نہیں